بہت حساس ٹاپک ہے یہ. کیا؟ شرک باللہ. And participate the any superpower to the great Paramatma Allah subhanahu wa ta'ala. کسی اور کو اتنی طاقت دے کر شریک کر دینا اللہ کے ساتھ، اسی کو شرک کہا جاتا. کتنی ساری نیکیاں آپ کر لیں دنیا میں، کتنے سارے، but your concept and your thought and faith in a God, اللہ کے بارے میں is a half. You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. اگر آپ کی نیت کے اندر، اگر آپ کے عقیدے کے اندر یہ اشتراک ہے، the Quran clearly said the openly inna shirka la zulmun azim. بہت بڑا پاپی ہے وہ انسان جو اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی اگر اس بڑے گناہ کو اگر جگہ دیتا. تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک بھیجے، تو سب سے پہلے اسی بات کی وضاحت کی گئی کہ اپنے انٹینشن کو، اپنے عقیدے اور آستھا کو سدھارو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Every messenger and prophet of their religion, and they wanted to and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سارے نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو کلیئر کرتے تھے. او پیپل، you must to know about your خدا ایشورا. Your Lord is a one, the one and only one. یہ کانسیپٹ پیدا کرو، نہیں تو تم جو نمازیں پڑھو گے not acceptable، قابل قبول نہیں. تم کانفرنس میں، اس بستی کے کانفرنس میں تم پیسہ دو گے، چندہ دو گے، not acceptable. اس لیے کہ your concept، عقیدہ آپ کا، آستھا in a God to اللہ، اللہ کے تئیں آپ کا پیور اور پوتر نہیں. میرے بھائیوں، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسی ایمان کی وجہ سے، اگر آپ کے اس ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی آمیزش ہو جائے، اگر آپ کے اس ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہو، لاکھ سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی سنے گا نہیں. جب تک آپ توبہ نہیں کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. عبداللہ سالم نہیں بول رہا، میری زبان پر کسی کو اعتراض ہو سکتا، میری باتیں کسی کو کڑوی لگ سکتی، لیکن زبان میری ہے، فرمان اللہ کا ہے، زبان میری ہے، اور احادیث مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام کا. یقین نہ ہو تو اٹھاؤ، قرآن میں کہا گیا ان الشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اگر تم یہ بیماری تمہارے اندر ہے، اگر یہ گناہ تم کرتے ہو تو راستے پر آ جاؤ، اللہ کے دربار میں پہنچو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے وارثین انبیاء حضرات علماء کرام کے پاس جاؤ، اپنے شیخ کے پاس جاؤ، اپنے استاذ کے پاس جاؤ، توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، اور اپنے اس جرم عظیم سے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں آنسو بہاؤ، تب جا کر اللہ تمہاری کوئی سنے گا. ورنہ یہ بیماری رہتے ہوئے تم روزہ رکھو، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو،
اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی آپ نے اللہ کو ایک مانا ہی نہیں، آپ نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ ایک طرف سے اللہ کو آپ ادھورا مانتے، ایک طرف سے آپ اللہ کو محتاج مانتے، ایک طرف سے آپ اللہ کو لنگڑا اور لوڑھا سمجھتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کا پیشانی اگر کہیں پر کسی مٹی کے پتلا کے سامنے یا کسی قبر پر جھکتا ہے، آپ اس کو طاقت اور پاور آف اٹرنی دیتے ہو، آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہو، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ وہ طاقت اللہ کو نہیں مانتے، آپ اللہ کو سرو شکتیمان دیو مہان نہیں مانتے، آپ اللہ خالق کل شیء نہیں مانتے، آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو مجبور سمجھا، اللہ کو آپ نے محتاج مانا۔ تو ایسی صورت میں آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کہتا نہیں چاہیے مجھے تمہاری نماز، نہیں چاہیے مجھے تمہارے روزے، نہیں چاہیے مجھے تمہارے یہ زکوٰۃ اور حج عمرہ۔ جاؤ پہلے اپنے ایمان کو صحیح کر کے آؤ، پہلے اپنے ایمان کو صحیح کر کے آؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ تشدد اللہ کے نبی کے اوپر کیا گیا، اسی ایمان کی پوترتا، اسی تبلیغ کے اوپر صحابہ کرام کو زد و کوب کیا گیا، پریشانیاں دی گئی، تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، صرف اسی ایک اللہ کی وحدانیت کے پرچار کے لیے، یہاں تک کہ انبیاء کو اور بھی انبیاء آئے، سولی پر لٹکانے کی سازشیں کی گئی، پیڑ میں چھپ جاتے تھے، آرے سے بیچ سے چیر دیا جاتا تھا، نبیوں